السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے خطبہ کے اندر ہم نے ایک موضوع کا آغاز کیا تھا، موت سے لے کر قبر تلک۔ اس کے اندر یہ آپ کے گوش گزار کیا گیا کہ یہ جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، معلوم نہیں کس وقت زندگی کی آخری شام ہو، جو دن گزر رہا ہے وہ دن مکمل گزرنا بھی ہے کہ نہیں ہے، رات کو انسان سویا ہے صبح اٹھنا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو اٹھنے کی دعا بتلائی ہے، سونے کی دعا بتلائی ہے، یہ جو نیند ہے یہ بھی ایک موت کی شکل ہے کہ جب انسان نیند میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ پروردگار کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے جس پر ہو کہ وہ نیند سے بیدار ہو جائے، اس کے قبضہ کے اندر ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے، سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہماری زندگی کتنی ہے۔ سب سے بڑا امتحان یہ ہے۔ اس کے اندر میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے اور اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، مومن کی روح کو بڑی آسانی سے قبض کر لیا جاتا ہے۔ جو گناہگار بد کردار انسان ہوتا ہے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، بڑی شدت اور سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اور جب روح نکالی جاتی ہے تو انسان اپنی روح کو اپنی جسم سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اسی لیے اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ اور پھر میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اسے کس انداز کے ساتھ غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، اور پھر جنازہ کس انداز کے ساتھ پڑھایا جائے، اور پھر اسے قبرستان تلک لے کر کے آیا جائے۔ یہاں تک ہم نے پچھلے جمعے ایک سبق جو ہم نے پڑھا اور پڑھایا،
یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز سامعین، جو قبر ہے وہ سیاہی اور اندھیرے کا گھر ہے۔ اس قبر کے اندر روشنی کا اہتمام اسی زندگی میں کر کر کے جانا ہے۔ اس قبر میں کوئی لائٹ، کوئی دیا، کسی روشنی کا اہتمام نہیں۔ آج بھی انسان رات کو اندھیرے سے ڈر جاتا ہے، اور رات کی تاریکی میں قبرستان کے راستے سے نہیں گزرتا، اسے ڈر لگتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں رات کی تاریکی میں قبرستان کے راستے سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تو ذرا تصور کیجئے کہ جب انسان اس قبر کے اندر چلا جائے گا تو وہاں کی دہشت اور اندھیرے کا عالم کیا ہوگا، جس کی روشنی کا اہتمام ہم نے خود کر کے جانا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابہ، آپ کا معمول تھا، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ رات کی نماز پڑھا کرو، تہجد کی نماز ادا کیا کرو، یہ جو رات کے اندھیرے کے سجدے ہیں یہ تمہاری قبر میں روشنی کا اہتمام کر ڈالیں گے۔ روشنی کا اہتمام خود کر کے جانا ہے۔ اور یہ جو قبر ہے یہ ویرانوں کا گھر ہے۔ آپ تصور کیجئے آج انسان کا دل نہیں لگتا اپنوں کے بغیر۔ جب انسان یہاں سے رخصت ہوگا وہاں پر اکیلا ہوگا، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے، اکیلا تنے تنہا ہے۔ اور وہاں کیڑے اور مکوڑے اور اللہ کی مخلوقات اور وہ چیزیں جو انسان بیان نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا، قبر کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کی زندگی کو، نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، اگر مجھے اس بات کا فکر نہ ہو کہ تم اپنے پیاروں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو گے، تو مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو، تو میں اللہ سے دعا کروں کہ وہ جو قبر کے حالات معاملات ہیں اللہ وہ تمہیں سنائے اور تمہیں معلوم پڑے کہ قبر کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور اندر کس انداز کے ساتھ جو انسان گناہگار، خطاکار، سیاہکار چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ معزز سامعین، توجہ میری طرف رکھیے۔ میں نے جیسے پچھلے خطبہ میں آپ کو چند مسائل بتائے ہیں تو میں نے ابھی بھی چند مسائل آپ کے گوش گزار کرنے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اب جب انسان مرنے والے کی چارپائی کو لے کر کے آیا جائے تو چارپائی کو پاؤں کی طرف لا کر کے رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جہاں قبر ہو پاؤں کی طرف لا کر کے اس کی چارپائی کو رکھ دیا جائے۔ یہ جو قبر ہے یہ دو طرح کی قبریں ہیں، ایک لحد والی قبر جس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے، جو پہلے یوں بنتی ہے پھر یوں کر کے بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ آپ کی لحد قبر ہے، اور یہی افضل ہے کہ جب قبر بنائی جائے تو اس انداز کے ساتھ بنائی جائے، اور جو دوسری قبر ہے کہ سیدھا گڑھا کھود کر کے سیدھا، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل جو ہے وہ یہ قبر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ میری قبر بنائی جائے تو لحد والی بنائی جائے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو آپ نے شاید پہلے نہ سنے ہوں، لیکن یہ آپ کے اور میرے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ جیسے ہم اپنی دنیا کی تیاری کرتے ہیں، ہمیں اپنی قبر کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ آپ وصیت فرماتے کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اس انداز سے کیا جائے، یہ کفن دیا جائے، یہاں قبر بنائی جائے، ایسے قبر بنائی جائے۔ ہمارا تصور بھی نہیں ہے، ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں، یہاں تلک کہ اگر خطبہ کا موضوع رکھ دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب نے آج تک ڈرائے ہی بریا سن۔ مطلب اس انداز کا ہمارا ماحول بن گیا کہ ہم ہنسنے کے لیے اور لطف لینے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن جو اصل حقائق ہیں اس کو ہم سننے کے لیے ہمارا ذہن بھی تیار نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ وہ آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو وصیت فرما کر کے زندگی میں وصیت فرما رہے ہیں کہ ایسے اور ایسے کرنا ہے، میرے ساتھ اگر میں چلا گیا تو یہ معاملات کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کر رکھی ہے کہ اس انداز کے ساتھ میرے جانے کے بعد میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے، ہمیں اس بات کا سوچ ہی نہیں آتی ہے کہ ہم نے مر جانا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت فرمائی، اور حضرت حارث جب فوت ہوئے تو آپ نے یہ وصیت فرمائی۔ وصیت کرنا کہ میرا جنازہ فلاں شخص پڑھائے، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے اور اس بات ثابت ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ حضرت عبداللہ بن یزید پڑھائیں رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام کے یہ صحابی ہیں۔ کسی نیک انسان کو یہ وصیت کر کے چلے جانا کہ فلاں عالم دین میرا جنازہ پڑھائے، بات سمجھے کیا معنی ہے؟ وہ اللہ کا ولی ہے، نیک انسان ہے، عالم دین ہے، دن رات تبلیغ میں اور جو ہے ذکر و اذکار میں، اور وہ بہت زیادہ ہم سے بہتر ہے۔ تو ایسا ہو جائے کہ وہ میرے لیے دعا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے مجھے معاف کر دے، تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو یہ چاہے کہ وہاں پر سنیاں دا مولوی آ جائے بھی رشتہ دار ساڈے سی یہی جنازہ پڑھانا ہے، تو بڑے دوجا آ جائے آکھے جی رشتہ دار میرے سی تو میں جنازہ پڑھانا۔ آپ نے یہ معاملات دیکھے نہیں ہیں کیا ہوتے ہیں وہاں پر بھی مولوی لوگ وہاں پر اپنا جھنڈا لہرانے کے لیے بھی ذرا ہے نا ہاڈے پیچھے نماز پڑھتا سی ہاڈا بندہ ہے، عجیب معاملات ہے۔ تو اچھا یہ ہے کہ آپ اپنی ہر چیز کا انتخاب خود کرتے ہیں تو وصیت فرما کر کے جائیں، وصیت کیجئے، اپنی موت کو یاد کیجئے اور وصیت کیجئے کہ اگر مجھے نہیں معلوم ہے کس وقت میں نے دنیا سے چلے جانا، اگر میں چلا جاؤں تو فلاں شخصیت کو میں نے دیکھا ہے، فلاں شخصیت پر میرا بڑا اعتماد ہے، میں نے ان کے اعمال کو دیکھا ہے، تو میری یہ وصیت ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائیں۔ بات سمجھ آگے بھی؟ یا میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے، میرا جنازہ میرا فلاں رشتہ دار پڑھائے، یہ وصیت کر کے صحابہ کرام کا یہ طریقہ اور انداز تھا۔ حضرات گرامی قدر، میت کو پاؤں کی طرف سے میت کو داخل کرنا یہ سنت ہے۔ جب قبر میں رکھا جائے تب دو کام لازمی ہیں اور ایک کی اجازت ہے، اگر کر لیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی آپ غور سے سنیے گا۔ اگر قبر کے نیچے کھردری جگہ ہے تو اس کے نیچے کوئی کپڑا کوئی مصلی بچھانا یہ جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ کئی لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں اور وہ اسلام نے جو دین نے جو پابندی نہیں لگائی ہے وہ بھی لگانے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ نیچے مصلی کوئی چیز بچھائی جا سکتی ہے، ہاں جو اوپر جو چادریں اور اس کے اوپر جو کل لکھے ہوتے ہیں اور جو قرآن پاک کی آیات لکھی ہوتی ہیں، یہ پوری شریعت میں کہیں بھی نہیں ملتا، یہ جائز کوئی نہیں ہے۔ ہاں نیچے بچھانا اگر اس چیز کی ضرورت ہے تو اسے بچھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب قبر کو کھود لیا جائے اور میت کو اس کی قبر میں رکھا جائے تو اس کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔
اب یہ دعا جو ہے یہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمیں وہ تو پتہ ہے کہ چارپائی اٹھانی ہے تو کلمہ شہادت بولنا ہے، کیونکہ یہ ایک انداز بن چکا ہے نا. علم سے ہم کورے ہیں، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، معلوم نہیں ہے. جب اپنے پیارے کو کسی کو قبر میں رکھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے ابھی؟ بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ. آپ پڑھ کر کے آپ اس کو قبر میں رکھیے. دوسرے الفاظ حدیث میں آتے ہیں بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، کہ ہم سنت کے مطابق اس کو سپرد خاک کر رہے ہیں. جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے تو پھر اس کے چہرے کو قبلہ رخ کر دیا جائے. چہرے کو قبلہ رخ کرنا ہے. کچھ لوگ مکمل جسم کو قبلہ رخ کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں ٹھیک ہے. آپ صرف چہرے کو قبلہ رخ کر کے پھر اوپر جو ہے وہ آپ، اب یہاں پر بھی عجیب معاملات ہیں. اب آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے. ہم قبر کے اندر پکی سلائپیں کو اوپر جو ہے وہ جو رکھی جاتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ پکی ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے تو پکی قبر بنانے سے منع فرمایا. اب یہ کون بتائے؟ وہ جو سلائپیں رکھی جاتی ہیں وہ سیمنٹ کی ہوتی ہیں اور وہ پکی ہوتی ہیں. چاہے کہ علماء نے کہا ہے ٹھیک ہے کہیں حد تک، لیکن اگر آپ بالکل سنت کے مطابق آپ چلیں تو آپ لکڑی کا استعمال کریں. لکڑی بھی بہت پکی ہوتی ہے، اچھی لکڑی کا استعمال کیا جائے یا کچی اینٹوں کا استعمال کیا جائے. وہ جو پکی سلائپیں ہوتی ہیں وہ پکی قبر میں اس کی شمولیت ہوتی ہے. علماء نے اس بات کا بھی احتیاط کرنے کے لیے کہا ہے. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت فرمائی کہ میری قبر اندر سے بھی کچی بنائی جائے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. آپ نے پکی قبر بنانے سے منع فرمایا ہے. آئیے تیسرا مسئلہ میں آپ کے گوش گزار کروں. یہ جو قبر ہے اس کو کتنا بنانا ہے، کتنا اونچا ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان کے پاس آئیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں اماں جان میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی قبر مبارک دیکھنا چاہتا ہوں. اماں جان نے ان کو اجازت دے دی تو آپ نے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو دیکھا اور آپ نے پھر اس کا نقشہ بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں آپ کی قبر مبارک نہ اونچی تھی، نہ زمین کے برابر تھی اور نہ زیادہ اونچی تھی. اب کتنی قبر ہونی چاہیے؟ اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بڑی بڑی اونچی قبریں بنائی جاتی ہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ شبرن او نحو شبرن، ایک بلشت کے برابر. کتنا بھئی؟ ایک بلشت کے برابر یا اس سے تھوڑی سی زیادہ اونچی جو قبر بنائی جائے وہ ایک بلشت ہو یا تھوڑی سی اس سے زیادہ ہو. یہ قبر نبی علیہ السلام نے جو طریقہ کار بتلایا ہے. لیکن یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی قبر کے اندر سے جتنی مٹی نکالی جائے وہ ساری مٹی پھر اس کے اوپر ڈالی جائے. یہ بھی کہیں بات نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا ہے؟ ایک بلشت قبریں. آپ جائیں نا سعودیہ عربیہ کے اندر اور آپ وہاں کی قبرستان دیکھیں تو آپ کو وہاں بالکل چھوٹی چھوٹی قبریں آپ کو نظر آئیں گی. لیکن ہمارے ہاں یہ عجیب معاملہ ہے، اتنی اونچی قبریں. یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. بالکل ایک بلشت یا اس سے تھوڑا سا اونچا آپ اس کو کر سکتے ہیں. حضرات گرامی قدر آپ نے پھر منظر کشی کی. آپ فرماتے ہیں جیسے اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے، کہال ہوتی ہے، یوں اوپر کر کے جیسے عام طور پر قبریں بنائی جاتی ہیں اسی شکل کی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تھی. حضرات گرامی قدر چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جب قبر بنا دی جاتی ہے پھر اس کے اوپر گلاب کے پتے ڈالے جاتے ہیں اور پھول پھینکے جاتے ہیں. یہ بھی بات کسی حدیث کے اندر، شریعت کے اندر ہمیں نہیں ملتی ہے کہ صحابہ نے یا نبی علیہ السلام نے اس بات کو کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہو، حکم دیا ہو. بات یاد رکھیے گا دین وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے. اور ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قبر پر ٹہنی کو لگا دیا جاتا ہے. لو جی ٹہنی اس وجہ سے کیونکہ نبی علیہ السلام نے ٹہنی لگائی تھی. آپ نے کھجور کی ٹہنی قبر پر لگا دی تھی. کیوں لگائی تھی بھئی؟ وہاں پر قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا. میں نے کہا بابا دیکھیے وہ تو نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، آپ کو معلوم
معلوم پڑا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اب اس کو آپ علیہ السلام کو معلوم پڑا تو آپ نے وہ لگائی، اور آپ نے لگائی، آپ کا یہ معجزہ تھا۔ اگر تو اللہ معاف فرمائے، پہلے تو بات ایسے نہیں دعا کرنی چاہیے اللہ اس کو محفوظ فرمائے، اگر تو اس کو عذاب ہو رہا ہے تو تیری ٹہنی اس کو بچا نہیں سکتی، تو اگر وہ اللہ کی رحمتوں کے اندر ہے تو پھر بھی اس کو اس کی ٹہنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ آپ قبر کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اور میت کے سر کی طرف، قبر کی سر کی طرف کھڑے ہو کر کے 3 مٹھی پکڑ کر کے مٹی کا ڈالنا، یہ بھی ثابت ہے، صحیح طریقہ ہے، اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ دفنانے کے بعد کھڑے ہو کر کے آپ اس جانے والے کے لیے دعا کیجئے۔ یہ جو مسائل ہے، یہ جو کام کرنے والے اصل کام ہے، پھولوں کے ساتھ کسی نے بخشا نہیں جانا ہے۔ معزز سامعین، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیے۔ آپ علیہ السلام نے ہر مسئلہ بتلائے، آپ کی پیدائش سے لے کر انسان کی قبر تلک، قبر سے لے کر حشر تلک، حشر سے لے کر کے جنت اور جہنم تلک، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہمیں بتا کر کے نہ گئے ہوں۔ جو حضور نے بتلایا، جو حضور نے کیا، جو حضور نے کرنے کا حکم دیا، وہی دین ہے۔ اسی انداز کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اسی انداز کے ساتھ آخرت کے معاملات کرنے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے ایک یار کو سپرد خاک کر کے قبر بن چکی ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہو چکے ہیں، اور کھڑے ہو کر کے آپ نے اپنے یاروں سے مخاطب ہو کر کے کہا، او میرے یارو، استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے، اپنے بھائی کے لیے رب سے دعا کیجئے۔ اور نبی علیہ السلام نے دعا پڑھ کر کے بتلائی، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اے اللہ اس کو ثابت قدمی اختیار فرما، اس کو ثابت قدمی عطا فرما۔ آپ نے فرمایا دعا کیجئے، ابھی آگے فرشتے اور آ کر کے سوال ہوں گے، امتحان شروع ہو چکا، دعا کیجئے اپنے بھائی کے لیے، اللہ ثابت قدمی اختیار فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے نبی علیہ السلام نے 4 کاموں سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، 4 کام کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے پکی قبر بنانے سے منع فرمایا ہے، قبر کے اوپر تختی لگانے سے آپ نے منع فرمایا ہے، اور قبر کے اوپر بلڈنگ بنانے سے آپ نے منع فرمایا ہے، اور چوتھی بات، قبر کے اوپر بیٹھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، پاؤں رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، احترام آپ علیہ السلام نے بتلایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے ان کاموں سے بچا جائے، ان کاموں سے رکا جائے۔ یہ جو تختی لگانا، یہ جو میں نے تو عجیب معاملات دیکھے ہیں، وہ تختی کے اوپر نام بھی لکھا ہوتا ہے، اور یہاں تک عجیب معاملات دیکھے گئے ہیں، ایک جگہ پر نام بھی لکھا ہوا تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا ایم.اے. سیاسیات۔ واہ واہ بھی کیا بات ہے، یہ ایم.اے. سیاسیات اس کی قبر میں یہ ساتھ جا رہا ہے۔ معزز سامعین، یہ جو تختیاں ہیں، حضور نے اس انداز کو منع فرمایا، ناپسند فرمایا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، قبرستان میں جا کر کے اب جب اپنے کسی عزیز کو آپ نے سپرد خاک کر دیے، اب ہوتا کیا ہے؟ حدیث مصطفیٰ سنیے، آپ فرماتے ہیں وہاں پر نبی علیہ السلام جب بھی قبرستان جایا کرتے، آپ اپنے قبرستان میں جا کر کے آپ زار و قطار رویا کرتے، اور آپ اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے وہ جگہ تر ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن ہمارا کیا انداز ہے، جب ہم قبرستان جاتے ہیں، موبائل پر گفتگو ہو رہی ہے، قبرستان کے اندر کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے سے جو ہے وہ گلے مل رہے ہیں، ایک دوسرے
دوسرے سے باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے معاملات شیئر ہو رہے ہیں، ہنس ہنس کر کے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہائے ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، ہمیں قبرستان میں جا کر کے ہم ان قبروں کو دیکھ کر کے بھی ہمارے دل میں یہ بات نہیں آتی ہے آج یہ چلا گیا کل میری باری بھی آ سکتی ہے، آج اس کی قبر بن رہی ہے کل میری قبر بن سکتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جا کر کے قبرستان کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو۔ قبروں کو دیکھ کر کے انسان کو موت یاد آتی ہے اور انسان اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کھڑے ہیں قبرستان میں اور آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں یا اخوانی لمثلی ھذا فاعدوا، او میرے بھائیو یہ جو قبر ہے، یہ جو جانے والا ہے، اس کی تیاری کیجئے، کل یہ دن آپ پر بھی آنے والا ہے۔ قبر کی تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے نبی علیہ السلام نے جو فرامین ارشاد فرمائے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندے کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، قبر کے اندر دفنانے کے بعد انہو یسمع قرآن آلہم اذا ولوا مدبرین، آپ فرماتے ہیں جب اپنے پیارے قبر کے اندر دفنا کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، وہ جو قبر کے اندر جانے والا ہے وہ اپنے پیاروں کے جانے کی پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہے اور ان کے جوتیوں کی آواز کو قبر کے اندر سنتا ہے جب اپنے پیارے چھوڑ کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ بڑا عزیز رشتہ ہے، بڑا پیارا رشتہ ہے، زندگی میں ایک دن بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ بھلا کوئی ماں کے بغیر کیسے رہ سکتے، بھلا کوئی باپ کے بغیر کیسے رہ سکتے، بھلا کوئی اپنی اہلیہ کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے۔ محبتیں بری ہیں، لیکن اس کو جب آخرت آ گئی، وقت آ گیا موت کا، اس کو قبر کے اندر دفنا کر کے واپس آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب انسان واپس آ رہے ہوتے ہیں، وہ جو قبر کے اندر لیٹا ہوا، وہ جو میت ہے، وہ جو قبر میں جانے والا ہے، اپنے پیاروں کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہوتا ہے کہ میرے پیارے مجھے چھوڑ کر جا رہے۔ معزز سامعین، آئیے دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہم سب کو اس قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ہر انسان چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بد ہے، ہر انسان کو ایک مرتبہ قبر ضرور دباتی ہے۔ سنیے حدیث، ایک مرتبہ قبر ضرور دباتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا جنازہ 70,000 فرشتوں نے پڑھا، 70,000 فرشتوں نے جنازہ پڑھا، لیکن جب ان کو سپرد خاک کیا گیا، نبی علیہ السلام وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے یاروں کو مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے یارو، ابھی قبر نے میرے ساتھ کو دبا لیا ہے، ابھی قبر نے میرے ساتھ کو۔ نبی علیہ السلام کے صحابی 70,000 فرشتہ نماز جنازہ پڑھنے والا ہے اور نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے والے، یہ کیفیت الگ ہے، اس کو بیان نہیں کیا گیا کہ نیک بندے کو کس انداز سے وہ جو قبر ہے اپنی باہوں میں لے گی، وہ اللہ ہی جانتا ہے بہتر کس انداز سے کیا کیفیت ہوگی۔ ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ قبر اس خوشی کے عالم میں بھی اس نیک بندے کو ملے گی کہ یہ آ گیا میرے پاس۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ یہی تلک ہے کہ نیک اور بد دونوں کو قبر ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے، اور جو بد کردار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، جو اللہ سے بغاوت کر کے زندگی گزار کر کے آیا ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں قبر اس کو دباتی ہے، اور اتنے زور سے دباتی ہے، اتنے زور سے دباتی ہے۔ ادھر میری طرف دیکھیے، نگاہیں میری طرف رکھیے، آپ سو جاتے ہیں خطبہ کے اندر، نگاہیں میری طرف رکھیے۔ میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں یوں ڈال کر کے، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا،
آپ فرماتے ہیں اتنی زور سے دباتی ہے کہ اس بندے کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں یوں دائیں طرف آ کر کے رہ جاتی ہیں، اور وہ چیخ مارتا ہے، اور انسانوں اور جنات کے علاوہ اس کی چیخ کو باقی تمام مخلوقات سنتی ہیں اور پناہ مانگتی ہے۔ حضرات گرامی قدر دعا کیجئے، بار بار دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آئیے 10واں مسئلہ، جب فرشتے آ جاتے ہیں، قبر میں دفنا دیا گیا، جب قبر میں دفنا دیتے ہیں تو وہ شخص اپنے جانے والوں کے پاؤں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے، اب آگے مرحلہ یہ آتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب سوال جواب کا وقت آ گیا، فرشتوں نے آ کر کے سوال کیا، فرشتے سوال کر رہے ہیں، خوبصورت انداز دیکھیے گا۔ جو بندہ عبادت گزار ہے، نماز کو پڑھنے والے، 5 وقت مسجد میں آتا ہے، اپنی دکان چھوڑ کر کے آتا ہے، اس کو پروٹوکول کیا ملے گا، اس کا انداز کیا ہوگا، اس کی جرت کیا ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں وہ بندہ جب اس کے پاس فرشتے آئیں گے تو وہ فرشتے جب سوال کریں گے تو وہ آگے سے کہے گا دعونی اصلی، اور جاؤ پیچھے ہو جاؤ، مجھے چھوڑو، پیچھے ہٹو، میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ فرشتوں کسے کہا جا رہا ہے؟ فرشتوں کو۔ معنی یہ ہے، یہ دلیری، یہ شجاعت، یہ انداز اسی کے اندر آئے گا۔ اللہ نے نمازی کو یہ شان عطا کی ہے، جس بندے نے اپنی دکان پر بیٹھ کر کے، جس بندے نے نماز کا وقت ہوا اور اس نے کہا کسٹمر کھڑے ہوئے، کہا کھڑے ہوئے، اور اس نے کہا جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، میری نماز کا وقت ہو گیا، اے مہمانوں پیچھے ہٹ جاؤ، میری نماز کا وقت ہو گیا، میری مصروفیت بڑی ہے، ابھی میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، ابھی نماز کا وقت ہو گیا۔ جس نے زندگی اس انداز سے گزاری ہوگی وہ فرشتوں سے بھی کہے گا فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، میری نماز کا وقت ہو چکا ہے، مجھے نماز پڑھنے دیجئے۔ حضرات گرامی قدر آگے فرشتے، آگے سوال کیا جائے گا۔ سوال کتنے سوال ہوں گے؟ کتنے سوال؟ 3 سوال نہیں ہوں گے، 4 سوال ہوں گے۔ کتنے سوال ہوں گے؟ 4 سوال۔ پھر بولیں کتنے بھی؟ 4 سوال ہوں گے۔ 4 سوال کتنے؟ 4 سوال۔ پہلا سوال ہوگا بتلاؤ بتلاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بتلاؤ من ربو کا، من ربو کا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے بتلاؤ تمہارا داتا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ بتاؤ ربو کا، یہ جو رب ہے اس کا عربی کے اندر اگر اس کا ترجمہ کیا جائے نا صحیح، تو اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے تمہیں پالنے والا کون ہے، تمہارا رب کون ہے، داتا کون ہے۔ وہاں پر جا کر کے جس کو جواب، جس نے 2-3 جواب سنے ہوں گے اور زندگی میں کبھی کسی کو اپنا داتا مانا ہوگا اور واضح لفظوں میں یہ کہا ہوگا نعوذ باللہ کہ داتا علی حجویری فلاں داتا، فلاں دینے والا، فلاں دینے والا، وہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، اس سے مانگو، اس سے نہ ملے تو اس سے مانگو۔ وہ وہاں پر جا کر کے پہلا سوال کا جواب کیا دے گا؟ جس نے ساری زندگی میں اپنے پروردگار کو ہی نہیں پہچانے۔ من ربو کا، بتلاؤ تمہارا داتا کون ہے۔ جس نے توحید پر عمل کیا، جس نے اپنے ایک پروردگار کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکایا، جس پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، تنگ دستی آئی، وہ ایک پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھاتا رہا، جبین نیاز جھکاتا رہا، وہ جھٹ سے کہے گا ربی اللہ، اور میرا داتا پروردگار ہے۔ جسے معلوم ہوگا، جس نے زندگی میں اپنے رب کو پہچانا ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیو کا، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ وہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ کون ہے، کن کا کلمہ پڑھ کے آئے ہو، کن کے پیچھے چل کے آئے ہو، وہ کون ہے، اس کا تعارف تو کرواؤ۔ تو جس نے اپنے نبی کی زندگی پر عمل کیا ہوگا تو وہ جھٹ سے پکار کر کے کہے گا ہوا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، میں ان کو مان کر کے ان کی اطاعت میں زندگی گزار کر کے آیا ہوں۔ پھر تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، بتاؤ کس دین پر
پر عمل کر کے آئے ہو؟ آگے سے جواب آئے گا دینی الاسلام، اسلام پر عمل کر کے آیا ہوں، میرا دین اسلام۔ چوتھا پھر سوال ہوگا، چوتھا سوال فرشتے کریں گے ما یدریکا، او بتلا تو صحیح یہ جو تو نے جواب دیے ہیں بڑے صحیح جواب دیے ہیں، اس امتحان کی تیاری کہاں سے کر کے آیا ہے؟ یہ جواب کہاں سے تلاش کر کے آیا ہے؟ تو وہ پکار کر کے کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں رب کے قرآن کی تلاوتیں کر کے آیا۔ ان سوالوں کا جواب مجھے رب کے قرآن سے ملے۔ قرآن کو سینے سے لگائیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ یہ جو کافر ہے اسے جرت اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ قرآن پاک کی توہین کرتا ہے۔ ہم نے قرآن پاک سے کون سی وفا کی؟ ہم قرآن سے وفا کریں۔ قرآن پاک کو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، پیغام پہنچائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ یہ سوالات، ان سوالات کے جواب جب وہ قبر والا دے دیتا ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے وہ اس امتحان میں پاس ہو جاتے، وہ ثواب 100/100 نمبر آگئے۔ سبحان اللہ، امتحان میں پاس ہو چکا ہے، فرشتوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا تو پاس ہو گئے۔ اور پاس کیسے ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں جو پاس ہو جائے گا پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا، پھر اس کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دیا جائے گا، پھر اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، اور اللہ کہے گا نم کا نومت العروس، میرے بندے سو جا، آرام کر، دنیا میں بڑا تھک کر کے آئے، تیرے اوپر بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں، تو نے دنیا کے اندر بڑی تنگیاں دیکھی ہیں، اب تو آرام کر، اب تو سو جا، جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے تیرا پروردگار تجھے خود اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، تیرا پروردگار اب تجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی، اب تو سو جا، ٹھنڈی ہوائیں میں نے جاری کر دی ہیں، اب تو سو جا۔ وہ انسان جو پاس ہو جائے گا نا، بات سنیے گا، توجہ رکھیے گا، وہ جو پاس ہو جائے گا نا وہ فرشتوں سے ایک بات کہے گا، کیا کہے گا؟ ارجعو الی اہلی فاخبرکم، مجھے ذرا تھوڑی سا ٹائم دو، تھوڑی سی مجھے اجازت دو، میں اپنے گھر والوں کو بتلا کر کے آؤں کہ میں پاس ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اپنے گھر والوں کو ذرا بتاؤں کہ میں پاس ہو گیا ہوں، میں امتحان میں پاس ہو گیا ہوں۔ فرشتے کہیں گے نہیں، اب وہاں اس دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں، آگے دیکھو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، پھر وہ بندہ قیامت تلک کے لیے اسی قبر کے اندر ہوگا، اسی قبر کے اندر ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ سور پھونکا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ بندہ قبر میں ہوگا تو قبر کے اندر اس کے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کیا جائے گا۔ جو انسان نیک ہے، جو پاس ہو گیا، اس کے لیے روزانہ جنت دکھائی جائے گی اسے، اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ، یہ تیری جگہ ہے، یہ تیری جگہ۔ سبحان اللہ، قیامت والے دن جب تو اٹھے گا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوگا، تیرے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، یہ تیرے لیے جنت ہے، تو نے اس جنت میں جانا ہے، یہ تیرا گھر ہے۔ اور توجہ رکھیے گا، جو بندہ گناہگار پکڑا گیا، خطا کار پکڑا گیا، امتحان میں پاس نہ ہوا، فیل ہو گیا، اس کو بھی ہر روز صبح اور شام جہنم دکھلائی جائے گی۔ ذرا آپ تصور کیجئے، قیامت تلک ابھی جہنم میں گیا کوئی نہیں ہے، لیکن قیامت تلک کے لیے ہر روز اسے بتلایا جاتا ہے یہ جہنم اللہ نے تیرے لیے تیار کر رکھی ہے، تو نے جب یہاں سے تیری آنکھ کھلنی ہے، جب تو نے قبر سے نکلنے تو تو نے سیدھا جہنم کے اندر جانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی کتنا بڑا عذاب ہے کہ بندے کو ہر روز بتلایا جائے کہ تمہارے لیے اتنا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے
نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی ان کی زندگی گزرتی چلی جائے گی، قبر کے اندر ہوں گے۔ اور میں نے کیا موضوع بیان کیا؟ موت سے قبر تلک۔ اب قبر کی بات ہو رہی ہے، قبر سے حشر تلک۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر یہ اسی طرح قبر میں سوئے رہیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ پھر وہ دن آ جائے گا، پھر وہ دن جسے قیامت کہا جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ جو سور پھونکے گا۔ آپ نے فرمایا سینگ کی طرح، جیسے سینگ کی شکل ہوتی ہے اس طرح کا وہ سور ہے، اور وہ فرشتہ اسے پکڑ کر کے رب کے حکم کا منتظر ہے۔ جیسے ہی اللہ اسے حکم دیں گے وہ فوری اس پھونک کے اندر پھونک مارے گا، اور 2 پھونک ماری جائے گی۔ پہلا جب وہ سور پھونکے گا تو یہ ساری دنیا برباد تباہ ہو کر کے رہ جائے گی، نظام مٹ کر کے رہ جائے گا۔ اور پھر جو دوسرا سور پھونکے گا، پھر مردے قبروں سے نکل کر کے کہاں جائیں گے؟ اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف جائیں گے۔ اپنے رب سے نہیں بھاگیں گے، رب کی طرف بھاگیں گے، اللہ کی طرف بھاگیں گے۔ کوئی میرے پروردگار سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ فیصلہ فرمائے گا، اس وقت ہر بندہ قبر سے اٹھ کر کے اپنے پروردگار کی طرف جائے گا۔ پھر کائنات کا پروردگار فیصلہ فرمائے گا۔ حضرات گرامی کے در آئیے، اب بندہ دنیا سے چلا گیا، آخری مسئلہ سماعت کیجئے۔ یہ جو آپ نے سوچ رکھا ہے بندہ دنیا سے چلا گیا تو سوگ کتنے دن کا ہونا چاہیے؟ کتنے دن کا سوگ ہونا چاہیے؟ چلے بتائیں نا، آپ نے بھی 30 سال جمعہ سنا ہے، کتنے دن کا؟ شریعت میں کسی قسم کا کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ 3 دن وہاں پر دریاں بچھا کر کے بیٹھے اور سوگ کریں۔ قرآن میں، حدیث میں کہیں بھی یہ مسئلہ، کسی جگہ پر یہ حکم نہیں فرمایا گیا کہ آپ وہاں پر بیٹھ کر کے 3 دن آپ کو پابند کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ مسئلہ عورتوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی بہن ہے، اگر کوئی بیٹی ہے، اگر کوئی ماں ہے، اس کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ 3 دن بناؤ سنگار نہ کرے، 3 دن۔ اور جو بیوی ہے اس کے لیے عدت کا مسئلہ ہے۔ مردوں کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ حکم ہے کہ آپ تمام معاملات جو میں نے بتلائے تفصیل کے ساتھ، آپ اپنے پیارے کے ساتھ بالکل سنت کے ساتھ اسے سپرد خاک کیجئے۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس کا جنازہ شریعت کے مطابق، اس کا کفن اور دفن شریعت کے مطابق کیجئے۔ آپ نے یہ تمام معاملات سنت کے مطابق کر دیے ہیں۔ اب دوسرے دن اگر آپ اپنا کام کاج کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کرنا چاہتے ہیں، دین نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، آپ اپنے معاملات کر سکتے ہیں۔ یہ نہ کہا کرو دیکھو کل اس کا پیارا دنیا سے گیا، آج یہ دکان کھول کر کے بیٹھا ہوئے اور وہ بھلا بچارہ کیا کرے۔ حضرات گرامی کے دین نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ ہاں بندے کی اپنی مرضی ہے، وہ 10 دن گھر بیٹھا رہے، اسے اس بات کی روک ٹوک بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو شریعت ہے، جو دین ہے، جو مسئلہ ہے، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ یہ ہمارا موضوع تھا قبر تلک کا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ جب میں حاضر ہوں گا تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ اگلا مسئلہ بیان کیا جائے، قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر جنت تک کا جو سفر ہے جو انسان طے کرے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔